لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال ہو پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں. ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بیچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں. لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے. اب انہی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی. یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے،
تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے, کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتہ ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. یعنی تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی.
پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کم بخت پیسے ہیں, خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کم بخت کو. دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا, اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں, وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے. آلو کی 2 قسمیں ہیں, ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے آپ. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے غربت کہاں ہے یہ. کہتے ان حالات میں
کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے. جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات تو وہ دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے یہی ٹھیک. جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی. اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام بہت ساری چل بسیں. سمجھ میں آ رہی؟ جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے. پھر جو حضرت کا VIP کھانا تھا, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے, حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے, آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے, خدمت کے لیے, تو ماشاءاللہ گوشت, روسٹ, یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا VIP کھانا, شہد, زیتون. کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا, گھر ذاتی نہیں بنایا کہ مسافر خانہ ہے نکلنا ہے, ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے ہیں؟ کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتا. پھر گاڑی حضرت نے رکھی, ایسی گاڑی, شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت نے کہا گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے, پیسہ آتا ہے, منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو, ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. مننے کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم مننے کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو مننا آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے مننے مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا, یہ تانا دیتی ہیں نا عورتیں.
تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے, ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو, شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب دولت کے انبار لگتے ہیں ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں, جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں. اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا. اچھا یہ کیا کرتے تھے, میں نے کئی بار ان کا واقعہ بیان کیا ہے. 4 مہینے تجارت, 4 مہینے کیا کرتے تھے؟ تجارت, تاکہ بیوی بچوں کے لیے 8 مہینے کا. یہ نہیں کہ شادی نہیں کرو, کیونکہ جہاد بھی کرنا ہے, علم بھی حاصل کرنا ہے, تو اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تھوڑے خرچے میں تو مجاہدین کا گزارا, ایک کلے آدمی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پان گٹکے سے بھی گزارا کر لیتا ہے, ادھر بیٹھ گیا اس نے 2 نوالے کھلا دیے. کلے آدمی کو نہ گھر چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے اسے. تو اب عبداللہ ابن مبارک ہماری جگہ ہوتے تو سوچتے بھائی میں نے علم حاصل کرنا ہے, پہلے اچھی سی ایجوکیشن ہو جائے گی ایکچولی, پھر اس کے بعد میں نے جہاد بھی کرنا ہے, تو ایکچولی جب یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤں اور اتنے سارے ملک فتح ہو جائیں اور ایکچولی ایجوکیشن, پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ ٹوپی ڈرامہ. وہی جو 40 سال میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں چھوڑو, 2-4 سال رہ کے بیوہ نہیں کرو کسی جوان عورت کو بلا وجہ. لیکن یہ اسلاف تھے, قرآن و سنت کو جانتے تھے نا کہ بھئی یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ہوگا, ایجوکیشن بھی, تعلیم بھی, بچے بھی, پھر جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کے لیے سوچیں گے. تو اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے شادی کرنے کے بعد, بچے پیدا ہونے کے بعد بھی, کیونکہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مینج. جو مینجمنٹ نہیں ہے نا تو کمبخت یا تو پڑھے گا تو کتابی کیڑے کی طرح پڑھ پڑھ کے پاگل بن جائے گا, وہ پھر بڈھا ہو جائے گا. پھر اور لڑکیاں تو یہ بہت ہی کر رہی ہیں. پہلے کیا ہے, فون آیا نا, کئی تو 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے, خاتون کا فون آیا کہ وہ میرے رشتے نہیں آ رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہوں ایکچولی میں ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے بہت رشتے آ رہے تھے, لیکن پہلے میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں گی. اور وہی جو ٹوپی ڈرامے میڈیا سکھا رہا ہے, شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں گے, ایجوکیشن. تو اب میری جو ایج اتنی ہو گئی ہے, جتنی انہوں نے بتائی تو 10 تو پلس کر لو اس میں, لیکن جتنی بتائی وہ بھی ماشاءاللہ کافی شاندار ایج تھی. تو میں نے کہا اب اس ایج میں فرشتے آنے کا چانس ہے. ان کو تو نہیں کہا, دل اور خراب ہوتا بیچاری کا. فرشتے آنے کا چانس ہے, رشتے آنے کا چانس. بولا بھائی نہیں. تو مجھے کہنے لگی آپ لوگوں کو ترغیب دیں بیان میں, اللہ تعالیٰ اس بیچاری خاتون کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہم سے اچھی ہی ہوگی بیچاری, آزمائشیں ہیں نا, مس گائیڈنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا. ماں باپ صحیح گائیڈ نہیں کرتے, معاشرہ گائیڈ نہیں کرتا, میڈیا گائیڈ نہیں کرتا, تو زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد. وہ ایجوکیشن, اب ایجوکیشن تو ہو گئی ہے, ایج تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ زیادہ. اب جب زیادہ ہوئی تو اب 2 مسئلے کھڑے ہو گئے. نمبر 1, آپ کو رشتہ ایسا چاہیے جس کے پاس کم از کم اس لیول کی ایجوکیشن ہو. اب میٹرک والا نہیں چلے گا. اب اس لیول کی ایجوکیشن والے کو کیا چاہیے؟ 22-23 سال کی, 2 دانت کی چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ قربانی کے لیے 2 دانت کا بچڑا چاہیے, حالانکہ 3 دن میں کھا پی کے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اور بچیا بھی 2 دانت کی, بچڑا بھی 2 دانت, 4 پہ بھی لوگ نہیں آتے. تو شادی کے لیے 2 دانت کی نہیں چاہیے. یہ باتیں میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے. بھائی آپ کی اپنی مینٹل کو جو دماغ میں آپ کے بھرا ہوا ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ اب ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, اچھی جاب کریں, ہنسی خوشی زندگی گزاریں. رشتوں کی تو وہ بھرمار ہے وہ ان کے پاس, وہ لڑکیوں کی نا. اور پھر چلو اب ہو گیا, اب میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی والا اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کو. نا 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 نا, دوسری پہ نہیں جانا, بیٹھو پھر موج کرو.
پھر وہ کہتی ہیں آپ لڑکوں کو سمجھائیں کہ وہ بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی کر لیا کریں شادی. میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں پہلے, اور جب وہ آپ کی جتنی ایج کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو نا تو اس کو کرنے دیں. سب سے پہلے کباب میں ہڈی کون بنے گا؟ آپ خود بنو گی. بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو اچھا خاصا جوان چھڑا چھاٹ یہ کیوں کر رہا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی شادی نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے, جیسے ہی بالے ہو دو دانت کے ہوئے فوراً شادی. کمانا بھی چلتا رہے گا, ایجوکیشن بھی. ارے میں طالب علمی کے دور میں اتنا مصروف نہیں تھا جتنا اب ہوں, لیکن پھر بھی سارے کام ہو ہی رہے ہیں نا الحمدللہ, پہلے سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ سب دماغ میں مسلط کر لیے, سارے کام ایک ساتھ چلیں گے. شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی, اپنی بھی تعلیم ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا, کمانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, پھڈے بھی ہے, سلو بھی ہے, لڑائیاں بھی, سب کچھ ہوگا. جب بچے ہوں گے, گھر والے ہوں گے تو پھڈے بھی ہوں گے, پھڈے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سلو بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, خوشیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ایک ساتھ ہوگا. جس نے یہ کہا نا پہلے یہ پھر یہ, وہ بیچارہ تو خیر کہاں سے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں, چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ترتیب کیا بنائی, 4 مہینے بزنس. میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. وہ بہت سی غلطیوں, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکڑ میں تمہاری جگہ آ کے تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری اسٹیپ ہوگا بچے کا وہ پہلا ہوگا, اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا. تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو, اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا. شروع میں تو دھکے, اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے. ادھر سے لیا, اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے,
تسعۃ اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو ٹھیک, تو اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 4 مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ 2 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے 4 مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید 4 مہینے 24 گھنٹے علم. تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا 1 درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے 1 شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا آتا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ